نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا تو کجا، نبی بننے کی تمنا کرنا یا دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جس طرح نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، اسی طرح نبوت کی تمنا اور خواہش کرنے والا وہ بھی کافر ہے۔ انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں ثلاثون کذابون 30 کذاب بڑے جھوٹے شخص ہوں گے، جو کیا کریں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس بات کی خبر تو اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی۔ اس حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت بڑے واضح اور دلیل کے ساتھ اور کھلے الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا۔ بولو وہ کون ہوگا؟ کذاب سمجھتے ہیں نا، جھوٹے کو کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ماضی قریب میں مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور مرزا قادیانی ان 30 کذابوں میں سے ایک تھا کہ اس کے ماننے والے اپنی جماعت کا نام جماعت احمدیہ کے نام سے کام کر رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ کو یہود و نصارہ اور دیگر اسلام دشمن قوتوں کا پورا تعاون حاصل ہے، اور ان کے پاس بے پناہ وسائل ہیں، اس لیے وہ الیکٹرانک پر بڑے منظم انداز میں مرزا قادیانی کے باطل اور ایمان سوز نظریات اور افکار کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھے اور اس کا مبلغ بنے، یعنی عقیدہ ختم نبوت کو فقط سمجھے نہیں، بلکہ اپنے بچوں کو سمجھائے، اپنے بھائیوں کو سمجھائے، بہنوں کو سمجھائے، اور اس چیز کا مبلغ بنے، تبلیغ کرنے والا بنے۔ اتنی نالج، اتنی تعلیم اور اتنا اسے پتہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کو۔ قادیانیوں کی اسلام دشمن کارروائیوں سے نوجوان نسل کو آگاہ کرے اور ان کا ایمان بچائے۔ اور یہ بات یاد رکھے، ختم نبوت پہ پہرا دینا یہ بڑی عبادت ہے۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ ختم نبوت پہ پہرا دینا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ جس کا ایمان ختم نبوت پہ نہیں، نہ اس کا کلمہ قبول، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا حج قبول، نہ اس کی زکوٰۃ قبول، کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ ہر عمل تب قابل قبول ہوگا جب ختم نبوت پہ ایمان ہوگا۔ ہر عہد اور ہر دور کی اپنی اپنی عبادت ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت اور جتنے بھی مرتدین جتنے تھے، مرتد جتنے بھی تھے، ان کا فتنہ بھی زوروں پر تھا، تو اس وقت سب سے بڑی عبادت ان کی سرکوبی تھی۔ یہ عبادت خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ادا کی۔ پھر ایک دور آیا جب یزید تخت پر بیٹھا تھا اور دین اسلام کی شکل بگاڑنے پر تلا ہوا تھا، تو اس وقت اس کا راستہ روکنا سب سے بڑی عبادت تھی، اور یہ عبادت امام علی مقام حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالی عنہ نے، خاندان نبوت نے اہل بیت کی قربانی دے کر ادا کی۔ پھر ایک وقت آیا جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، بنو عباس کے حکمران بھی اس کی پشت پناہی کر رہے تھے، تو اس وقت اس کے سامنے کھڑا ہونا سب سے بڑی عبادت تھی، اور یہ عبادت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حصے میں آئی۔ اور انہوں نے ان پہ جو ظلم کیا گیا، یہ جن ہستیوں کا نام میں نے لیا ہے، ان پہ جو ظلم کیے گئے، ظلم ڈھائے گئے حکومتوں کی طرف سے، سرکاری اہلکاروں کی طرف سے، وہ اگر میں بیان کروں تو دل منہ کو آتا ہے انسان کے۔ اس لیے حضرات محترم، پچھلی 2 صدیوں سے فتنہ انکار ختم نبوت پورے زوروں پر ہے، اور پورا عالم کفر اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ تو اس دور کی سب سے بڑی عبادت عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ زمانہ انتظار کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ یہ عبادت کس کس کے حصے میں آتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا، انت خیر من ابی بکر، کہ تم ابو بکر سے افضل ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے، کچھ بدبختوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کر دیے تھے، تو ان کے خلاف جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان کیا تھا، وہ دن عمر اور اس کی آل سے بہتر ہے۔ توجہ ہے؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت ابو بکر سے کہا بھی تھا کہ نرمی برتو تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ابو بکر کو جیسے شرح صدر حاصل تھا، مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام انہ قد انقطع الوحی۔ توجہ ہے؟ فرمایا وتم الدین اینقص وانا حی۔ کیا عمر جاہلیت میں تو آپ بڑے بہادر تھے، اسلام میں آ کر بزدل اور کمزور ہو گئے ہو؟ یاد رکھو وہی ختم ہو چکی ہے اور دین مکمل ہو گیا ہے، اب میرے جیتے جی اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ وحشی بن حرب، جس نے سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں شہید کیا تھا اور ان کی لاش کی بے حرمتی کی تھی، بعد میں مسلمان ہو گیا۔ جب وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے ان کی بیعت تو قبول فرما لی، لیکن فرمایا فَلْتَسْتَطِيعُ أَن تُغِيبَ وَجْهَكَ عَنِّي، واشی خدا تمہارا بھلا کرے، اگر ہو سکے تو میرے سامنے نہ آنا، اپنا چہرہ مجھ سے چھپا کے رکھنا، پوشیدہ رکھنا۔ حضور کی رحمت کو دیکھیے، حضور کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور جنہوں نے شہید کیا وہ بعد میں مسلمان ہوئے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ اور یہ بات یاد رکھے، حالت کفر کا جو بھی گناہ ہوتا ہے نا، جب بندہ مسلمان ہو جائے جتنا بڑا بھی گناہ ہو وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ ان کے گناہوں کو یاد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ صحابی جو بنتا ہے اس کے اعمال کو نہیں دیکھا جاتا، نماز روزے حج و زکوٰۃ کو نہیں دیکھا جاتا۔ صحابی کا ایک عمل اسے جنتی بناتا ہے اور ساری امتوں سے افضل بناتا ہے، وہ عمل ہے دیدار مصطفیٰ ایمان کی حالت میں۔ حضور کا دیدار ایمان کی حالت میں، دیدار کرنے والے تو کافر بھی تھے لیکن ایمان کی حالت میں۔ پھر ایمان کی حالت میں جس نے حضور کو دیکھ لیا، ناطق قرآن کو دیکھ لیا، کیونکہ جب تم میرے سامنے آؤ گے حضور نے فرمایا تو میرے چچا کا دکھ یاد آ جائے گا۔ ویشی کہتے ہیں یہ چیز میرے لیے بڑی تکلیف دہ تھی،
میں چھپ چھپ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتا تھا۔ بے شک میں جانتا تھا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے دل کو قرار اور اطمینان نہیں تھا۔ لیکن واشی نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ بھی بتا دو پھر۔ اسلام کی حالت میں حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ اس کے ساتھ ہی فتنہ ارتداد اٹھ کھڑا ہوا۔ مسیلمہ کذاب جو پہلے ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر چکا تھا، اس نے بہت سارے مرتدین کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اسلام کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ پھر ایک دن آیا جب خلیفۃ المسلمین نے جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ جب میں نے یہ اعلان سنا تو دل میں امید کی کرن پیدا ہوئی۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھی آمنے سامنے تھے، کسی کو کوئی فکر تھی اور کسی کو کوئی، لیکن مجھے ایک ہی فکر تھی کہ میں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کرنا ہے۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، تاڑ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مسیلمہ ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ میں نے موقع مناسب جان کر اس پر حملہ کر دیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ اس وقت مجھے اطمینان ہوا اور میں نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے دل ہی دل میں کہا، قتلت خیر الناس فی الجاہلیت وشر الناس فی الاسلام۔ تو نے جاہلیت میں سب سے بہترین انسان کو قتل کیا اور اسلام میں سب سے بڑے شریر انسان کو قتل کیا۔ گستاخ رسول مسیلمۃ الکذاب، جس کی بہت بڑی فوج تھی، اور فوج کے ہوتے ہوئے اور اس جنگ کی سپہ سالاری کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی۔ البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ عماد الدین ابن کثیر علیہ رحمہ نے لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو مسیلمۃ الکذاب تھا، ایک طرف اس کا لشکر تھا اور ایک طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا۔ ادھر وہ تھے، توجہ ہے، ادھر وہ تھے جنہوں نے کہا تھا ہمارے نبی آخری ہیں، اور دوسری طرف وہ جھوٹا گروہ تھا جو مسیلمۃ الکذاب کو نبی مانتا تھا۔ ادھر سے صحابہ نعرے لگاتے، نعرے تکبیر اللہ اکبر، اور دوسری طرف سے وہ بھی لعنتی نعرے لگا رہے تھے، نعرے تکبیر اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کو تو مانتے تھے۔ توجہ ہے، اللہ کو مانتے تھے۔ جب یہ نعرے لگا رہے تھے اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے اب ماریں گے تو کسے ماریں گے؟ ادھر بھی اللہ اکبر، ادھر بھی اللہ اکبر۔ جب وہ نعرہ لگا رہے ہوں گے کہ مارتے مارتے اپنے کو نہ مار دیں کسی کو، تو اب ہمیں کوئی نعرہ تبدیل کرنا چاہیے، ہمارا نعرہ تبدیل ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، یا امیر المومنین کیا کریں، یہ سچویشن بن چکی ہے، یہ سارا معاملہ بن چکا ہے، آپ مہربانی فرمائیں، ہمیں بتائیں ہم نعرہ کون سا لگائیں۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ حضور کے وصال کے بعد کی بات ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا تم نعرہ رسالت کا جواب یا رسول اللہ سے دو، اور انہوں نے پتہ ہے کون سا، پھر وہ الفاظ جو تھے نا، یا محمدہ یا محمدہ، تو ہم تو یہی کہیں گے نا یا رسول اللہ۔ توجہ ہے، تو انہوں نے رسول اللہ کے نام کے جب تو جو نبی کو آخری نبی مانتے تھے وہ نعرہ رسالت لگا رہے تھے، اور جو نبی کو آخری نبی نہیں مان رہے تھے وہ نعرہ تکبیر لگا رہے تھے۔ تو یوں فرق ظاہر ہوا اور ان سے جنگ لڑی گئی، اور پھر واشی نے جناب واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت، جھوٹے نبوت کا جو مدعی تھا مسیلمۃ الکذاب، اس کو وہیں پہ نار جہنم کیا۔ تو حضرات محترم، یہ وہ بات تھی جو صحابہ کے دور کی بات ہے، بولو صحابہ کے۔ تو پتہ چلا جو نبوت کا دعویٰ کرے
اور جو اس کا غلام بنے اس کے لیے جنگ کرنا ضروری ہے۔ قادیانیوں کے خلاف ہر محاذ پہ لڑنا مسلمانوں کے لیے، کوئی بھی محاذ ہو، کوئی بھی دروازہ ہو، کوئی بھی حال ہو، کوئی بھی جگہ ہو، آج ہماری صفوں میں کینڈیڈیٹ بن کر ان سیاسیوں کے ساتھ قادیانی لگ چکے ہیں، اور ہمیں پیسے دے کر، دولت لٹا کے، مال لٹا کے خریدا جا رہا ہے کہ غریب ہے یہ بندہ، اسے پکڑ لو، ووٹ تو ہے، پرچی تو ہے، اس کی بھی ہے، اس کی ماں کی بھی ہے، باپ کی بھی ہے، اس کی بیٹی کی بھی ہے، بیوی، پکڑ لو اسے، اولاد کی بھی ہے پرچیاں اس کی، لہذا اس کے گھر میں بے پناہ مال دیا جاتا ہے، اور وہ بندہ جسے دین کا پتہ نہیں، شریعت کا پتہ نہیں، کسی بات کا پتہ نہیں، لیکن وہ پھر ووٹ دے دیتا ہے۔ تو یہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اوپر آ کے ہر دین کے معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں، اور پھر وہ انہوں نے اپنے آپ کو اندر گھس کے منایا، جو ہمارے حکمران ہیں یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے یہ تو ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ تو ہمارے بہن بھائی ہیں۔ تو اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ کو جگاؤ اور ہوشیار کرو، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، ورنہ قبر بھی گندی ہو جائے گی، حشر بھی گندا ہو جائے گا، ایمان بھی چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔